باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین بار دیگر درود بھیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ کے ذہن میں بنیادی طور پر نہ درس کا ارادہ ہے، نہ لیکچر اور نہ مجلس کا، بلکہ ایک طرح کا گروپ ڈسکشن ہے جس کا اصلی ارادہ ہے، اور اس گروپ ڈسکشن کا آغاز چھوٹے سے ایک بیان سے ہونا۔ اس دوران میں مولانا عمران بخاری صاحب تشریف لائے، اور ظاہر ہے اب میرا ارادہ یہ کہ وہ جو شروع کا تھوڑا سا بیان تھا اس کو بھی کم کر لیا جائے تاکہ کسی طریقے سے یہ گروپ ڈسکشن شروع ہو، پھر ظاہر مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے اور پھر اس گروپ ڈسکشن کو ہم لوگ بڑھا سکیں گے۔ چونکہ اب یہ طے ہوا تھوڑا سا شیڈیول ہے، تو ہم چند منٹ کچھ بات کرتے ہیں تاکہ ایک طرح سے اس ڈسکشن کو ایک لائن بھی دے سکیں، کیونکہ ہم خطوط کے اوپر زیادہ تر ہماری خواہش ہے، البتہ پھر ظاہر ہے جب آپ بولنا شروع کریں گے تو جو اپنی مرضی سے آئیں گے وہ آپ بولیں گے۔ ہم ہمیشہ بولتے ہیں آپ کو ہی سنیں گے، ہم بولیں گے آج آپ بولیں گے، یا اللہ قبلہ بولیں گے، کل پھر بھی آ سکیں کافی عرصے میں علماء کو سنیں گے آپ جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی ابھی اس سے پہلے کہ آنے کی بات ہوتی یہاں پہ کچھ کہنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ ہم میں سے تقریباً تمام افراد کہہ سکتے ہیں کم و بیش اس بات میں متفق ہیں کہ جو ہماری سوسائٹیز میں دین کے نام پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ تقریباً سب اس بات کے کم و بیش معتقد ہیں، یعنی مثلا کوئی یہ کہے گا کہ بھئی امپروومنٹ تو ہے لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، کوئی ممکن یہ کہے کہ نہیں امپروومنٹ بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی، اور کوئی ممکن یہ کہے کہ نہیں کافی امپروومنٹ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس بات میں ہم لوگ متفق ہو رہے ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا کم از کم وہ نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، کیوں اس بات کے معتقد ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کئی وجوہات کئی ہیں۔ ایک تو ہمارے اپنے ملکی حالات ہیں کہ ہمارے ملکی حالات جو ہیں وہ مسلسل ابتری کی طرف گامزن ہیں، چاہے وہ ملک کے سیاسی حالات ہوں، چاہے وہ ملک کے ثقافتی حالات ہوں، چاہے وہ ملک کے فرقہ وارانہ حالات ہوں، ہر قسم کے حالات کے اندر ایک قسم کی ہم ابتری ضرور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو انفرادی زندگی کے اندر سکون ہونا چاہیے تھا اس سکون کو بھی ہم کم ہوتا دیکھ رہے ہیں، کہ اگر پہلے فیملیز کے اندر یا ذاتی زندگی کے اندر انسان ایک سکون کی زندگی گزار پا رہا تھا تو اس کو بھی ہم احساس کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس وقت اس ملک کے اندر موجود نہیں ہیں اور آپ لوگ وہاں سے باہر موجود ہیں، لیکن آپ کی روٹس وہیں پر ہیں، آپ کے تعلقات وہیں پر ہیں، آپ کے احساسات جذبات وہیں پر ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تقریباً تمام لوگ کے جو یہاں پہ ملتے ہیں وہ اپنی گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ وہ وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، تقریباً تمام لوگ۔ مثلا کبھی سادہ سا یہی جملہ کہہ کے کہ الحمدللہ محرم پہ کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئی، کبھی کوئی خبر دے کر کہ آج فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، تقریباً تمام لوگ اس بات کو شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے بارے میں بہرحال خبر ہے، ہم بے خبر نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب سب کے اٹیچمنٹس وہاں پر ہیں، اور ظاہر رشتہ دار وہاں پر ہیں، بعض فیملیز وہیں پر ہیں، سب کچھ ہے۔ میں پھر اس کویسچن پہ واپس آتا ہوں ایک حقیقت کے اوپر کہ وہ تبدیلی یا وہ امپروومنٹ یا وہ ڈیولپمنٹ ہمارے پاس حاصل نہیں ہو پا رہی جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے؟ میں پچھلے سال کے آپ کے ڈسکشنز کو دیکھتے ہوئے جو میرے ذہن میں ہیں اور اس کے اندر ہونے والے کچھ انتہائی مفید سوالات کو دیکھتے ہوئے اس ڈسکشن کو انتخاب کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ذہن میں اس وقت بھی یہ مشکل موجود تھی، اور مجھے یقین ہے کہ ایک سال میں اس مشکل میں اور مزید اضافہ ہوا ہوگا کہ بھئی وہ کیوں نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ مختلف اسباب ہیں، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں تبدیلی آتی ہے
اس کو کون سا علم ڈیل کرتا ہے، اس کو کون سا علم ڈیل کرتا ہے، اور اس ڈیل کرنے میں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ علم کیا کہہ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد دنیا میں ہر انسانی مشکل کے حل کے لیے، اس سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سائنس موجود ہے. آپ کے بدن میں اگر خدا نہ کرے کوئی بیماری، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر آپ کے بدن میں کوئی خرابی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے طب ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر آپ کی مثال کے طور پر نفسیات کے اندر کوئی خرابی یا الجھن ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سائیکالوجی ہے، جس کو ہم علم نفسیات تعبیر کرتے ہیں. اگر آپ خدا نہ کرے مثال کے طور پر احساس کرتے ہیں کہ آپ کی مشینری میں کوئی خرابی ہے تو آپ کے پاس میکینیکل انجینئرنگ ہے. آپ کی گاڑی کے اندر خرابی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس مثال کے طور پر میکینکس ہوتے ہیں جو گاڑی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا سوسائٹی میں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے؟ اس کو کون ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کس سائنس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیل کرے؟ تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ سوسائٹی میں خرابی ہوتی کیا ہے. گاڑی کی خرابی بہت واضح ہے، بدن کی خرابی بہت واضح ہے. سوسائٹی کی خرابی کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی کی خرابی مجموعی طور پر یہ ہوتی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، درود بھیجے گا محمد سوسائٹی کی خرابی کئی طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ امریکہ کی سوسائٹی کئی لحاظ سے بہت اچھی سوسائٹی ہو، اسکینڈینیوین سوسائٹی کئی لحاظ سے امریکہ سے بھی بہتر ہو، باقی یورپی ممالک سے بھی بہتر ہو، لیکن پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ سوسائٹی خراب سوسائٹی ہے. کیوں؟ اس کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوگا جس کو دیکھتے ہوئے وہ کہے گا. مثال کے طور پر آپ دیندار ہیں، آپ ماشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ اس سوسائٹی کے اندر جائیں گے، اس کے اندر فحشا دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ سوسائٹی اچھی سوسائٹی نہیں ہے. جبکہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، میٹیریل ڈیولپمنٹ کے حساب سے، اور مثلا اکنامک گروتھ کے حساب سے یہ سوسائٹیز آئیڈیل سوسائٹیز ہیں. آپ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، اس پرسپیکٹیو میں وہ سوسائٹی خراب سوسائٹی ہے. تو ہم کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں کیسے کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی خراب سوسائٹی ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انڈیویجولز کے آئیڈیلز پورے نہ ہوں تو سوسائٹی خراب سوسائٹی ہے. یعنی آپ ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کا ایک آئیڈیل ہے، دنیا کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے، وہ آئیڈیل پورا نہیں ہو رہا، پھر سوسائٹی خراب سوسائٹی ہے. پھر اس سوسائٹی کو آپ قبول نہیں کر پائیں گے، آپ کی نزدیک یہ بری ہے. کیوں؟ جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا، باقی چاہے دنیا کی ہر چیز مل جائے. لہذا اگر میں نے عرض کیا آپ ناروے کے اندر چلے جائیں، 8 سال سے BBC کے سروے کے اندر دنیا کی بہترین سوسائٹی ہے، سوشل ویلفیئر کے حساب سے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے حساب سے، گروتھ کے حساب سے، سب کے حساب سے. اس کے باوجود شاید آپ کے لیے اچھی سوسائٹی نہ ثابت ہو، کیونکہ آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جب سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کو ان کے آئیڈیلز نہیں ملتے تو ان کے نزدیک سوسائٹی خراب سوسائٹی ہوتی ہے. اب آپ کے آئیڈیلز کیا ہیں جو آپ کو نہیں مل رہے، جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی اچھی سوسائٹی نہیں ہے؟ یہ آپ کو طے کرنے ہوتے ہیں. کون سا علم اس کو ڈیل کرتا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے وہ آئیڈیلز کیا ہیں. اگر آپ کے آئیڈیل اقتصاد ہے تو اکنامکس اس کو ڈیل کرے گا. اگر آپ کے آئیڈیلز میں پولیٹکس ہے تو پولیٹیکل سائنسز اس کو ڈیل کریں گے. لیکن مجموعی طور پر آپ کے اور ہمارے مشترکہ آئیڈیلز، مثلا ہم لوگ تھوڑے دیندار لوگ ہیں، ہم لوگ خالص اقتصادی لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ خالص سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہماری تمام چیزیں دین کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو جو ہمارے آئیڈیلز ہیں ان کو بہترین ڈیل کرنے کے لیے میرے نزدیک سوشیالوجی، جس کو ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں، سوشیالوجی جس کو ہم معاشرتی علوم تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم اور اردو میں سماجیات تعبیر کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے کہ جو ہماری ایشو کو ڈیل کر سکتا ہے. چونکہ ہم لوگ پیور اکنامیکل نہیں ہیں، پیور پولیٹیشین نہیں ہیں، بلکہ ہم ان تمام کے اندر رہتے ہوئے سوسائٹی کے اندر کچھ اور چیزیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اب بہت تیزی سے منتقل ہوتے ہیں. سوشیالوجی اس کام کو کیسے دیکھتی ہے کہ ایک سوسائٹی کو چینج کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا، یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری سوسائٹی میں جو خرابی آئی ہوئی ہے یہ چینج کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہم اس میں نسبتاً آسانی سے فیصلہ کر پائیں گے. تو سوشل سائنسز کے اندر آپ کو جب بھی کوئی سوسائٹی صحیح کرنی ہوتی ہے کم از کم 25 سال کا ایک پیٹرن بنانا ہوتا ہے. 25 سال کے آپ ایک پیٹرن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال کا بچہ وہ جگہ ہے جہاں پر معمولاً وہ اپنی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کو شروع کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ان آفیشیل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے.
صحیح ہے، اور یہ تقریباً 20 سال تک اور مزید تعلیم حاصل کرتا رہے گا، تو لگ بھگ 25 سال کی عمر تک یہ چلے گا. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کام کریں گے. اگر آپ نے مس کر دیا اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد اس کے اوپر محنت کریں گے، شاید ہو جائے گا لیکن سوسائٹی چینج نہیں ہوگی. کچھ انڈیویجولس چینج ہو جائیں گے، سوسائٹی چینج نہیں ہوگی، آپ کا کام متاثر کن نہیں ہوگا. اچھا اب یعنی یہ اس کو آپ انڈرسٹوڈ لے لیجئے. ہم اس سوشل سائنسز کے ایشو کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں کہ کیوں ایسا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ تقریباً 25 سال کی مدت کہہ رہے ہیں. اچھا اس 25 سال کی مدت میں وہ جو کرٹیکل ٹائم ہے جہاں پہ آپ سوسائٹی کو چینج کرتے ہیں، یعنی آج 2010 میں آپ نے کام کرنا شروع کیا، 2035 میں چینج آ جائے گی. وہ جگہ کون سی جہاں پہ آپ کام کرنا شروع کریں گے؟ وہ آپ کا پرائمری اسکول ہوگا، آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہوگی. اگر آپ نے آج 2010 میں اپنی پرائمری ایجوکیشن کو سنبھال لیا اور اس کو اتنے وسیع حصے پر سنبھالا کہ ملک کی اکثریت پرائمری اسکول پڑھنے والی آبادی، پرائمری اسکول پڑھنے میں قابل آبادی آپ نے سمیٹ لی اپنے اندر، تو آپ اس سوسائٹی کو 25 سال کے بعد 2035 کے قریب لے جا کر صحیح کر پائیں گے. جب یہ لوگ جو آپ کے پلے ہوئے ہوں گے یہ پروفیشنل لائف میں جائیں گے، تب آپ اس کو صحیح کر پائیں گے. اچھا یہ ہر سوسائٹی کے ساتھ یہی ہونا ہے. اب میں صرف مثال کے طور پہ عرض کر دوں کہ جو آپ اور میں یورپ کی انتہائی تعریف کرتے ہیں بعض اوقات، ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ شاید یہ بحث یہاں پر بے تناسب سی لگے گی، لیکن میں اس لیے یہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری تھوڑی سی انسائٹ بلڈ ہو جائے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تقریباً 1840 کے قریب، تقریباً 1830-1840 میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوا کرتا تھا جس کو بہرحال فرینچ صحیح پروناؤنسیشن میں نہیں کر پاؤں گا چونکہ میں فرینچ نہیں جانتا، لیکن اس کا فرینچ اور انگلش کا ملا جلا تلفظ جو تھا وہ فرانسس ڈوٹوکوئل تھا. فرانسس ڈوٹوکوئل نے ایک کتاب لکھی تھی فرینچ سوسائٹی کے اوپر. اس نے 1830-1840 میں ایک حقیقت لکھی تھی اور وہ بہت عجیب تھی. اس نے کہا کہ فرانس کا ایجوکیشنل سسٹم اس جگہ پر ہے کہ ایک خاص عمر کا بچہ کسی ایک سال کے کسی ایک دن میں پورے فرانس میں وہی کتاب کا صفحہ پڑھ رہا ہوگا کسی ایک گھنٹے میں جو پورا فرانس پڑھ رہا ہوگا. تشریح میں کرتا ہوں. مثلا فرض کرتے ہیں ایک بچہ ہے جس کی عمر 6 سال کچھ مہینے ہے. پورے فرانس میں 6 سال کچھ مہینے والے سارے بچے ایک کلاس میں ہوں گے. صحیح؟ ان ساری کلاسوں کے اندر اس بچے کا سلیبس ایک ہی ہوگا. صحیح؟ ان سارے سلیبسز کی تقسیم ایک جیسی ہوگی، لہذا پیر کے دن، مثال کے طور پر 18 اگست پیر کے دن 1840 میں سارے بچے فرانس میں اس عمر والے وہی صفحہ پڑھ رہے ہوں گے جو ایک اور شہر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے. یہ کب کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ 1840 کی، جو ہمارے ہاں اس وقت خواب میں بھی ممکن نہیں ہے. خواب میں بھی ممکن نہیں ہے. اچھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاشرے اپنی پرائمری ایجوکیشن کو 1840 میں وہاں تک سنبھال گئے، وہ جو چاہیں گے بنا لیں گے. آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں جو اپنے پرائمری ایجوکیشن کو اتنا اچھا سنبھال لے، وہ اپنے بچوں کو 3 ڈسٹ بن تو کیا 8 ڈسٹ بن بھی لگائے گا تو صحیح ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا. وہ کراس سڑک کو اسی جگہ سے کریں گے جہاں وہ سڑک کراس کروانا چاہتے ہیں. وہ پوسٹ آفس میں اسٹیمپ وہیں لگائیں گے جہاں وہ لگوانا چاہتے ہیں. سب کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیچے سے سنبھال لیا اس کو. انہوں نے نیچے سے سنبھال لیا اس کو. اچھا جو سوسائٹی یہ نہیں کرے گی وہ لاکھ کوشش کرے کہ اس کو سنبھال لے، نہیں سنبھال سکے گی، کچھ بھی کر لیں. اچھا اب جن سوسائٹیز نے پرائمری ایجوکیشن کو سنبھال لیا وہ اس کو سنبھال لیں گے. اب آپ اپنے ملک کے بارے میں آئیں گے، اس کے بارے میں غور کر لیتے ہیں. اچھا اب یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو پرائمری ایجوکیشن کو سنبھال لے، یعنی اس ایج گروپ کو سنبھال لے، جو